بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مربی و پالنہار ہے، شافی مطلق ہے. اور بے شمار درود و سلام ہو تمامی انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. مختصر مگر ضروری حمد و ثنا کے بعد میرے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے میں موضوع کی وضاحت کر دوں. آج کا موضوع ہے کہ دنیا کی حقیقت، یعنی یہ دنیا کی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے، یہ دنیا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے. انشاءاللہ اس تعلق سے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. معزز سامعین کرام، آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا در حقیقت ہمارے لیے دارالامتحان ہے. یہ ہمارے لیے امتحان کی ایک جگہ ہے اور ہر شخص کو اس امتحان سے گزرنا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے انتہائی برونق، پرکشش، حسین اور جمیل اور خوبصورت بنایا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں اپنے بندوں سے امتحان مقصود ہے، امتحان مطلوب ہے کہ اگر یہ زیب و زینت اگر میرے بندوں کو دی جائے تو کیا میرے بندے کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہوتے ہیں یا نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ غضب فإن اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون واتقوا الدنیا. آپ نے کہا کہ اس دنیا کو بڑی اللہ رب العالمین نے میٹھی بنایا ہے، اس میں انتہائی رونق ہے، یہ ہریالی والی جگہ ہے، اور اس دنیا کا مال و متاع، اس دنیا کی مال و دولت تمہارے کو دی جائے گی، وہ اس بنیاد پر دی جائے گی کہ جب یہ مال و دولت تمہارے حوالے کر دیا جائے فینظروا کیف تعملون، تو تمہارے اعمال کیا ہوتے ہیں، اس مال و متاع کو لینے کے بعد تمہارے افعال کیا ہوتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا الدنیا، کہ آپ دنیا سے محفوظ رہنا، آپ دنیا سے بچے رہنا، اس کی زیب و زینت سے بچے رہنا، کیونکہ ہمیشہ مجھے یہ خوف ستاتا ہے، ہمیشہ مجھے یہ خوف رلاتا ہے کہ کہیں میرے امتیوں پر دنیا کی ہریالی نچھاور نہ کر دی جائے، دنیا کی ہریالی انڈیل نہ دی جائے، مال و متاع کو ان کے حوالے کر نہ دیا جائے اور وہ اس مال و متاع کے حصول میں اپنی آخرت کو فراموش کر دیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا، کہ مجھے ہمیشہ یہ خوف لگا رہتا ہے، مجھے ہمیشہ یہ ڈر لگے رہتا ہے کہ کہیں میرے امتیوں پر میرے بعد دنیا کی ہریالی کے دروازے کھول نہ دیے جائیں. معزز سامعین کرام، یہ دنیا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اگرچہ بڑی رونق ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے صرف ایک امتحان کی حیثیت رکھتی ہے. یہ دنیا ہمارے لیے اصل کامیابی کو پانے کے لیے صرف ایک وسیلے اور ذریعے کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے الدنیا مزرع الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بوؤ گے وہاں ویسا
گے، یہاں جیسا کرو گے وہاں ویسا پاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جا بجا اپنے قرآن میں دنیا کی مثال دیتے ہوئے بیان فرماتا ہے، کہا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزل اللہ من السماء، کہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہو۔ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کے سے جو بارش ہوتی ہے وہ اس کا پانی جو ہوتا ہے، دنیا کی مثال ایسی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس اتنی حسین، جمیل، برانہ، خوبصورت دنیا کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی؟ آخر ان دونوں کے مابین کون سی مناسبت ہو سکتی ہے؟ آخر ان دونوں کے مابین کون سی تشبیہ ہو سکتی ہے؟ کون سا تعلق ہو سکتا ہے، کون سا ربط ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی؟ آپ اگر بارش کے پانی پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا اور بارش کے پانی میں بہت زیادہ مناسبت ہے، ایک بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب بارش کا پانی آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے تو وہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ بارش کا پانی جب زمین پر گرتا ہے تو کبھی وہ دائیں کو بھاگتا ہے تو کبھی بائیں کو بھاگتا ہے، کہیں سامنے کی طرف روا دوا ہوتا ہے تو کبھی پیچھے کو بھاگتا ہے۔ کہا یہی دنیا کی مثال ہے کہ دنیا کسی ایک ہاتھ پر رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کسی ایک کے ساتھ رہنے والی چیز نہیں ہے، کسی کے ایک ہاتھ پر ٹھہرنے والی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم دنوں کو لوگوں کے مابین پھیرتے ہیں، کبھی کامیابی اسے نصیب ہوتی ہے، کبھی کامیابی اسے نصیب ہوتی ہے، کبھی کامیابی اسے نصیب ہوتی ہے۔ کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پلٹتے ہیں، پھیرتے ہیں، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال تو زانی عورت کی مانند ہے، اس دنیا کی مثال ایک بدبخت اور زانیہ عورت کی مانند ہے کہ وہ کسی ایک کے ساتھ نہیں رہتی، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی کسی ایک کے پاس نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں بارش کے پانی کی دوسری یہ خصوصیت ہے کہ جب بارش کا پانی زمین پر نازل ہوتا ہے اور نازل ہونے کے بعد اگر جب حرارت تیز ہوتی ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے، تپش تیز ہوتی ہے تو یہ پانی بھاپ کی شکل اختیار کر کے آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے، دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے فنا ہو جاتا ہے۔ کہا یہی مثال دنیا کی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی کو خلود حاصل نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جس کو ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ یہ جگہ فنا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز تحس نحس ہونے والی ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر کسی کی ذات محفوظ رہ سکتی ہے، اگر کسی کی ذات باقی رہ سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے، جو بڑی عظمت والی ہے، جو بڑی جلالت والی ہے۔ ایک دوسرے مقام میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والی ہے، جو تمہارے پاس نعمتیں وہ سب ہونے والی ہے۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اسی طرح تیسری مثال اور تیسری خصوصیت بارش کے پانی کی یہ ہے کہ جب یہ بارش کا پانی بقدر ضرورت نازل ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق نازل ہوتا ہے، ایک حد میں نازل ہوتا ہے تو یہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، اس پانی سے کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ پانی کثیر مقدار میں نازل ہوتا ہے، جب یہ بارش کا پانی وافر مقدار میں نازل ہوتا ہے تو یہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور کتنے سیلاب ہم نے دیکھے ہیں کہ جب سیلاب آتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے تباہی کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کے لیے ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کے لیے بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ تو کہا یہی مثال دنیا کی ہے، اگر دنیا سے تم اتنا لو جتنی تمہاری ضرورت ہے تو یہ دنیا تمہارے لیے فائدے مند ہوگی، اور اگر دنیا میں تم انداز سے منہمک ہو جاؤ، اس انداز سے گوتا زن ہو جاؤ، اس انداز سے ڈبکی لگا لو تو کہا
کہا یہی دنیا تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گی، یہی دنیا تمہارے لیے بربادی کا سبب بن جائے گی۔ ایک شخص نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انی اريد ان اكون من الفائزین، اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں کہ میں لوگوں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کامیابیوں کی فہرست میں آنا چاہتا ہوں، کامیاب لوگوں کی فہرست میں آنا چاہتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذر الدنیا وخذ منها كالماء الراكد، کہا تم دنیا کو چھوڑ دو، دنیا سے کنارہ کش اختیار کر لو، وخذ منها، اور تم دنیا سے صرف اتنا لو كالماء الراكد، جیسا ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے۔ کیا مطلب تھا اللہ کے رسول کا ٹھہرے ہوئے پانی سے مثال دینے کی؟ مثلا یہ ڈول ہے، اس کی 5 لیٹر کی کیپیسٹی ہے، آپ اگر اس سے 6 لیٹر داخل کریں گے تو 1 لیٹر ضائع ہو جائے گا، صرف 5 لیٹر ہی برداشت کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ دنیا سے اتنا لو جتنی تمہاری ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ دنیا سے نہ لو۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین کرام، خود اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو کہیں کھیتی سے تشبیہ دی، کہیں بارش کے پانی سے تشبیہ دی، تو کہیں کھیتیوں سے تشبیہ دی، اور اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ کیا کہا یہ دنیا جو تمہیں ملی ہے یہ ایک کھیل اور تماشے کی زندگی ہے، یہ صرف ایک کھیل اور تماشے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی یہ جو زیب و زینت ہیں، ایک دوسرے پر فخر ہے، جو نعمتیں ہیں، کمثل غیث، یہ بارش کے پانی اور کھیتیوں کے مانند ہے، عجب الکفار نباتہ، جو اپنے کسان کو، اپنے کاشتکاروں کو جب وہ ہری بھری ہوتی ہے تو بھلی معلوم ہوتی ہے، بڑی خوش کرتی ہے، اس کے بعد کہا ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، وتراہ مصفرا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ زرد رنگ اختیار کر لیتی ہے، اس کے بعد کہا ثم یکون حطاما، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، طوفانوں کی ضد میں آ جاتی ہے، ہواؤں کی ضد میں آ جاتی ہے۔ کہا یہی مثال تو دنیا کی ہے کہ یہ دنیا بھی اہل دنیا کو بڑی لبھاتی ہے، لیکن اس میں کسی کو خلود حاصل نہیں ہے، یہاں کسی کو ہمیشگی حاصل نہیں ہے، یہاں دنیا کو خود ہمیشگی حاصل نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ دنیا کی اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس دنیا کو اللہ رب العالمین حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا تو در حقیقت اس نے حقیقی کامیابی کو پا لیا۔ معزز سامعین کرام، یہ صرف ہمارا گمان ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے؟ کبھی ہمیں حشر میں جا کے کھڑے ہونا ہے، کبھی ہمیں قبر کی تاریکی کو منور کرنا ہے، قبر کو آباد کرنا ہے، اور موت کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی صرف ایک کھیل اور تماشے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے، راوی حدیث حضرت جابر ہیں، بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کے ایک بازار سے ہوا، آپ مدینے کے بازار پر ٹھہر گئے، آپ کی نگاہ ایک مرے ہوئے بکری کے بچے پر پڑی، آپ اس کی طرف آگے بڑھے اور پڑھنے کے بعد اس بچے کو اٹھایا، صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہا صحابہ بتاؤ کون اس کو 1 درہم پر خریدے گا؟ صحابہ کرام ہنسنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کون اسے 1 درہم میں خرید سکتا ہے؟ یہ بکری کا بچہ تو مرا ہوا ہے، زندہ ہوتا بھی تو درکنار، کیونکہ اس کے کانٹے وہ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اس کے کان چھوٹے بڑے ہیں، یہ ایک عیبدار بچہ ہے، اللہ کے رسول کون اسے خریدے گا؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا صحابہ سے، صحابہ کوئی ہے جو 1 درہم میں اسے خریدے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون خرید سکتا ہے اسے؟ اگر آپ مفت میں دیں تو کوئی مفت میں اس بچے کو نہ خریدے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ سنو، واللہ للدنیا اهون علی اللہ من هذا علیکم، جو بچہ تمہارے نزدیک انتہائی ذلیل ہے، انتہائی حقیر ہے، تم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ معزز سامعین کرام، اس دنیا کی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے یہ دنیا اپنے سارے مال و متاع کو لے کر، اپنے خزانے کو لے کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے جس کی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مچھر کے ایک پر کی ہوتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے، راوی حدیث حضرت سعد بن سعد ہے، بیان فرماتے ہیں
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوتی کتنی کہا مچھر کے پر کے مانند، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى كافرا منها شربة ماء، تو اللہ رب العالمین کسی بھی دشمن کو، کسی بھی غیر کو، کسی بھی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دنیا کوئی مقام نہیں رکھتی، یہ دنیا کی کوئی حیثیت اور حقیقت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں نہیں ہے. اگر ہے تو صرف اتنی ہے جتنی تمہاری نگاہوں میں تمہارے پیمانے کی حیثیت ہے. اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت صرف اتنی ہے جتنی ہمارے نزدیک ہمارے فضلات کی حیثیت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے. آپ ایک مرتبہ ضحاک بن سفیان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ضحاک بن سفیان ذرا مجھے یہ بتاؤ، ما طعامک یا ضحاک، تم کھانے میں کون سی غذائیں استعمال کرتے ہو؟ تم کیا کھاتے ہو؟ تم اپنی بھوک کو کن چیز سے مٹاتے ہو؟ ضحاک بن سفیان کہتے ہیں اللحم واللبن، کہ اللہ کے رسول ہم گوشت کھاتے ہیں، اللہ کے رسول غذا میں ہم دودھ پیتے ہیں. کہا کیا کھاتے ہو؟ کہا گوشت کھاتے ہیں. کہا کیا کھاتے ہو؟ تو کہا دودھ پیتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحاک بن سفیان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ضحاک ذرا مجھے یہ بتاؤ، ثم یسیر الی ماذا، کہ بتاؤ جب یہ غذائیں تمہارے پیٹ پر اترتی ہیں، جب یہ غذائیں تمہارے پیٹ پر آتی ہیں تو یہ کون سی شکل اختیار کرتی ہیں، یہ کیا بنتی ہیں؟ ضحاک خاموش ہو گئے اور کہا قال یسیر الی ما قد علمت، اللہ کے رسول آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب ہم غذا استعمال کرتے ہیں تو وہ کون سی شکل اختیار کرتی ہے، جب ہم غذا کھاتے ہیں تو وہ کیا بنتی ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بتاؤ تو بنتی کیا ہے؟ تو کہا جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ غذا بنتی ہے، جب یہ پیٹ میں جا کر ہضم ہوتی ہے تو ایک دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہر انسان اسے جو ہے خارج کر دیتا ہے. کہا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک بن سفیان سے فإن اللہ ضرب ما یخرج من ابن آدم مثلا للدنیا، کہا جو تمہارے نزدیک تمہارے فضلا کی حیثیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی اس دنیا کی مثال بس یہی ہے. فإن اللہ ضرب، کہ اللہ نے مثال بیان کی مثلا للدنیا، دنیا کی، کس سے بیان کی؟ ما یخرج من ابن آدم، اس چیز سے جو ابن آدم سے خارج ہوتی ہے. معزز سامعین کرام، اس دنیا کی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں. یہ دنیا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رکھتی. لیکن معزز سامعین کرام، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر جو اس دنیا میں کامیاب ہو گیا، در حقیقت اس نے اصل کامیابی اور حقیقی کامیابی پا لی، اور اس کی دنیا میں اس انداز سے مگن ہوتے اور اس انداز سے اس کی حصولیابی میں لگتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کے قوانین کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں، ہمیں نہیں پتا شریعت اسلامیہ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے، ہم نہیں جانتے قرآن و حدیث کا ہم سے کون سا مطالبہ ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کس نبی کی امتی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کس نبی کی امتی ہیں؟ اور اس نبی نے اس دنیا کو کس زاویے سے دیکھا؟ اس نبی نے اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھا؟ اس نبی نے اس دنیا کو کس پیمانے سے دیکھا؟ معزز سامعین کرام، ہمارا نبی کون ہے؟ ہمارا نبی تو وہ تھا جس سے بار بار وہی یہ کہتی تھی اے محمد ایک مرتبہ آپ کہہ دیں تو ہم وہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. اگر ایک مرتبہ آپ اپنی زبان سے ادا کر دیں تو اے محمد یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو ہم اسے سونے کی شکل دے دیں گے. اس نبی کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اس نبی نے اس دنیا کو کیسے گزارا؟ اس نبی نے اس دنیا پر اپنی زندگی کیسے بسر کی؟ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں. حضرت عمر ان کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں. جیسا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر حسیر کے نشان آئے ہوئے ہیں.
حضرت عمر نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر چٹائی کے نشان آ گئے، آپ کے پاس کوئی تکیہ موجود نہ تھا۔ حضرت عمر رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ حضرت عمر جب رونے لگے، یہ منظر کو دیکھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ کن چیزوں کی بنیاد پر اے عمر تم روتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے چہیتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ تو اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں، لیکن آپ کی غربت کا یہ عالم کہ آپ کے سونے کے لیے آپ کے پاس تکیہ موجود نہیں ہے، آپ کی غربت کا یہ عالم کہ آپ کے پاس سونے کے لیے بستر موجود نہیں ہے۔ اور کہا وہ کیسر ہو کسرا جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دنیا میں مزے لے رہے ہیں، ہاٹ کی نیند سو رہے ہیں، سکون سے سو رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو حضرت عمر سے کہا، غور کرو معزز سامعین کرام، مالی وللدنیا انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ کہا عمر مجھے بتاؤ کہ دنیا سے مجھے کیا لینا دینا، دنیا سے میرا کیا واسطہ، دنیا سے میرا کیا تعلق؟ انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ۔ کہا عمر دنیا کو میں اتنی حیثیت دیتا ہوں، اے عمر دنیا کو صرف میں اتنا مقام دیتا ہوں، الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ کہا جتنا ایک سواری پر سوار ہونے والا جب بہت زیادہ تھک جائے تو چند منٹ کے لیے اور لمحوں کے لیے جو درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے، آرام کے بعد جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تھکان ختم ہو چکی ہے تو پھر وہ سواری پر سوار ہوتا ہے، اپنے مال و متاع کو آراستہ اور پیراستہ مانے توسا وغیرہ باندھتا ہے اور اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کہا عمر سن لو، میرے نزدیک بھی دنیا کی بس یہی حیثیت ہے جس طریقے سے ایک سوار کے نزدیک اس درخت کے سائے کی حیثیت ہے۔ کہا عمر سنو، میں بھی اس دنیا کو اسی حیثیت اور اسی نگاہ اور اسی داغے سے دیکھتا ہوں جس داغے سے ایک سواری کرنے والا سوار اس درخت کی سائے کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کو مزید تسلی دیتے ہوئے کہا، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة۔ عمر بتاؤ تو ذرا، اگر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو لہم الدنیا کہ کیسر و کسرا کے لیے دنیا ہو، ولنا الاخرہ اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سن کر ہنسنے لگے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ نبی ہے جس سے بات بات وہی یہ کہتی تھی کہ ایک مرتبہ آپ کہیں تو وہ پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں، لیکن اسی نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی ترقیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، لوگوں کی دولت کا تذکرہ کر رہے ہیں، لوگوں کے مال و متاع کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے حضرت عمر رونے لگے اور کہا، لوگوں سنو، مجھے وہ دن یاد ہے، مجھے وہ تاریخ یاد ہے، مجھے وہ گھڑی یاد ہے، لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظل اليوم يلتبي ما يجد دخلا یملأ به بطنه۔ کہا مجھے وہ دن یاد ہے جس دن اللہ کے رسول بھوک سے تڑپ رہے تھے، پورا دن اللہ کے رسول بھوک سے تڑپتے رہے، پورا دن اللہ کے رسول بھوک سے بلکتے رہے، ما یجد دخلا، لیکن آپ نے کوئی ایسی رتی کھجور بھی نہ پائی، آپ نے کوئی ایسی کھجور نہ پائی یملأ به بطنه جس سے وہ اپنے پیٹ کو بھر لے۔ معزز سامعین کرام، حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خباز رہتا تھا، یعنی روٹی پکانے والا، لوگ آتے تھے اس سے روٹی لے کر جاتے تھے، جب لوگ آتے تھے حضرت انس ان سے بیان فرمایا کرتے تھے، کلوا معالم النبی قطرا رغیفا مرقبا حتى لقي الى الله عز وجل۔ کیا کہا؟ لوگوں کھاؤ پیو، لیکن میں نہیں جانتا کہ کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم روٹی سیکھی ہو۔ حتی لقی الی اللہ عز وجل، یہاں تک کہ وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔
جب میں نے یہ ٹکڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ بتاؤ یہ ٹکڑا تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کہا اللہ کے رسول تھوڑا آٹا تھا تو میں نے سوچا روٹی بنا لوں، روٹی بنا لی، لیکن میرے دل نہ رہا گیا کہ میرے پاپا میرے ابا بھوکے ہو اور میں اس روٹی کے ٹکڑے کو کھاؤں، اسی وجہ سے میں نے اس ٹکڑے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹکڑے کو اپنے منہ پر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ الزہرا سن، 3 دن کے بعد تیرے باپ کے حلق سے اترنے والا یہ ایک پہلا لقمہ ہے۔ معزز سامعین اکرام غور کریں یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے زندگی گزاری، کس انداز سے زندگی بسر کی۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا آپ سے کہ میرے خطبے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ ہم دنیا نہ کمائیں، دنیا کی کامیابی اور دنیا کے وسائل اکتساب کے ہم